محمد وآل محمد فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات باواز. قبل اس کے کہ آغاز گفتگو ہو، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ اس خمسہ مجالس کو مجھے بعنوان مختار نامہ خطاب کرنا ہے. جناب مختار جو منتقم خون امام حسین ہیں، ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے سے قبل میں یہ عرض کروں کہ اس گفتگو کا اور ان واقعات کے بیان کرنے کا ایک مقصد میرے ذہن میں ہے، ایک مقصد آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مختار نامہ کے عنوان سے کچھ واقعات ہیں جو ہم نے بچپن سے سنے ہیں، یقیناً آپ حضرات نے بھی سنے ہوں گے، جو ایک پرانا روایتی انداز تھا. اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو حالات جمع کر دیے گئے ہیں، مختار نامہ کے عنوان سے کچھ کتابیں تھیں جو مہیا تھیں، انہی کتابوں سے وہ سارے واقعات انتقام کے پڑھ کے سنا دیے جاتے تھے. لیکن اگر نگاہ تحقیق سے دیکھیں، قبلہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ تصدیق کر سکتے ہیں، تو ان کتابوں کے اندر اکثر واقعات غلط اور من گھڑت ہوتے تھے، جنہیں کسی قصہ گو نے محض کہانی کے طور پر لکھ دیا تھا. لہذا ہماری کوشش یہ ہوگی ان 5 مجالس میں، اگرچہ یہ 5 مجالس کا سلسلہ ناکافی ہے اس تذکرے کے لیے، لیکن جس حد تک بھی میں گزارش کر سکا اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. جو باتیں رہ گئیں وہ آئندہ کے لیے اٹھا رکھیں گے کسی اور موقع پر. تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو حقیقی واقعات ہیں، جن کی تحقیق ہو چکی ہے اور جو واقعاً معتبر کتابوں میں موجود ہیں، ہم یہاں انہی کا بیان کریں، تاکہ وہ ایک غلط تاثر جو جناب مختار کے تعلق سے
ہماری قوم میں بھی عام ہو گیا ہے، وہ دھندلکا چھٹ جائے اور صحیح تصویر ہمارے سامنے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری گفتگو کو سنتے ہوئے یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام ابھی لیا نہیں گیا ہے، انتقام لیا جانا باقی ہے، اور وہ انتقام جس کے لیے آپ قبلہ سے تصدیق کریں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو جناب حابیل سے لے کر قیامت تک ہر خون ناحق کا انتقام امام کو لینا ہے۔ فرزند زہرا کو اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، ہر خون ناحق کا انتقام لینا ہے، لیکن سارے انتقاموں سے پہلے، ہر انتقام سے پہلے حد یہ ہے کہ شہدائے کربلا کے خون کے انتقام سے بھی پہلے سب سے پہلا انتقام جو امام وقت لیں گے وہ انتقام اس ظلم کا ہے جو ظلم شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے اوپر کیا گیا۔ اور اس کا سبب شاید یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ یا بعد کے ہونے والے سارے مظالم، ان مظالم کی تمہید ہے وہ ظلم جو شہزادی کونین کے اوپر کیا گیا۔ اگر وہ ظلم نہ کیا جاتا یا اس وقت کوئی ظالم کا ہاتھ پکڑ لیتا تو بعد کو کسی کی یہ جرت نہ ہوتی کہ ظلم کی یہ داستان اس انداز سے آگے بڑھے۔ لہذا یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جو تذکرہ سن رہے ہیں وہ تذکرہ محض تذکرہ نہ ہو، بلکہ اس سے ہم یہ سبق لے کے یہاں سے اٹھیں کہ واقعہ کربلا کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا پر گریہ کیا جائے، رویا جائے، آنسوؤں کو بہا دیا جائے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا جائے، اس لیے کہ کربلا صرف گریہ و زاری کا نام نہیں ہے، حرکت و بیداری کا نام بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ذرا سا میرے نوجوان ساتھی یہ پیچھے بیٹھ گئے ہیں، یہ تو انہی کے لیے خاص تذکرہ ہے، یہ درمیان میں اتنی جگہ بھی باقی ہے، آپ حضرات ذرا سا قریب آئیں تاکہ گفتگو میں کچھ لطف آئے۔ ایک صلوات اور پڑھیں تو آغاز کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ، جو باتیں میں یہاں پہ گزارش کروں گا، میں ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ گفتگو ہے، لیکن جتنی چیزیں مجھے بیان کرنا ہے وہ سب میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کا حوالہ نہ ہو، لیکن حوالے ممبر سے نہیں دیے جا سکتے سارے، کیونکہ اس سے گفتگو میں ایک سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا وہ سارے حوالے اگر آپ حضرات چاہیں گے حوالہ تو میں بعد میں دوں گا انشاءاللہ۔ آغاز گفتگو سے پہلے یہ عرض کروں کہ جناب مختار کی شخصیت وہ ہے کہ جس کے اوپر بڑے پردے ڈالے گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ حکومتیں جن سے مختار نے انتقام لیا وہ یہ کیسے برداشت کرتی کہ شہادت مختار کے بعد مختار کی شخصیت ایک ہیرو کی شخصیت، ایک انقلابی رہنما کی شخصیت بن کے ابھرے۔ لہذا ایک سلسلہ ہے الزامات کا، بہت سی تہمتیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں، ان سب کو ہمیں دیکھنا ہے آہستہ آہستہ۔ پہلا الزام یہ ہے کہ مختار وحی کے مدعی تھے، اور وہ کہتے تھے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جبرائیل میرے اوپر وحی لے کے آتے ہیں، مجھ سے جبرائیل کی ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرا الزام یہ ہے جو خاص اس لیے ہے کہ شیعیان حیدر کرار کو مختار کی شخصیت سے منحرف کر دیا جائے، وہ الزام یہ ہے کہ وہ تو خلیفہ ثانی کے ہمنوا تھے، خلیفہ ثانی کو مانتے تھے اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ تیسرا الزام
وہ بھی اسی سلسلے کا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کو یہ مشورہ دیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو جس وقت امام حسن زخمی ہو گئے اور زخمی ہونے کے بعد علاج کے لیے ان کے چچا جناب مسعود جو بہت ہی عاشق اہل بیت تھے، مولا کائنات کے بڑے چاہنے والے تھے، مولا کائنات کے ساتھ انہوں نے جنگوں کے اندر بھی حصہ لیا تھا، جب ان کے یہاں زیر علاج تھے تو مختار نے چچا کو یہ مشورہ دیا تھا کہ امام حسن کو امیر شام کے حوالے کر کے بہت سی دولت لے لی جائے، یہ الزام ہے۔ اس کے بعد مختلف الزامات میں ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی جسے فرقہ کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ الزام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہا کرتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کا داماد عیسیٰ بنے گا، یعنی جناب عیسیٰ جب ظہور کریں گے تو وہ میری بیٹی سے شادی کریں گے، یہ دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ الزام ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ آج کے امام زین العابدین نہیں ہے بلکہ امام جناب محمد حنفیہ ہیں، محمد حنفیہ کو امام مانا کرتے تھے۔ اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ یہ الزام ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، اور کذاب کہنے کی دلیل یہ ہے کہ متواتر تاریخوں نے کذاب لکھا، اور جہاں بھی خالی کذاب آتا تھا وہاں اس سے مراد لی جاتی تھی جناب مختار۔ آپ غور کر رہے ہیں کتنی سیاستیں ہیں، کتنے پردے ڈالے گئے شخصیت کے اوپر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو انتقام خون شہداء کا نعرہ دیا تھا، اس نعرے کے اندر صداقت نہیں تھی، اہل بیت سے محبت نہیں تھی، بلکہ اصل میں وہ نعرہ حکومت اور ریاست کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اس کے بعد یہ الزام ہے کہ آپ انتہائی خونریز اور تشدد پسند تھے، اور آپ نے جو خون بہایا وہ خون بھیجا بہایا، اتنا زیادہ خون کہ اسراف کہا جائے گا اسے، اتنا خون آپ نے بہایا۔ یہ الزامات ہیں جو لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اپنی کتابوں کے اندر ستم تو یہ ہے کہ اپنے علماء نے بھی اول دور کے اندر تحقیق سے کام نہیں لیا، اور انہوں نے بھی جہاں مختلف چیزیں نظر آ رہی تھیں، چلتی ہوئی آ رہی تھیں، انہی کو نقل کر دیا، کہا صاحب وہ تو جناب مختار کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جب پیغمبر اکرم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، دیکھیے آپ صرف میری طرف متوجہ رہیے گا بس، اس لیے کہ یہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اس گفتگو کے اندر نہ تو بہت زیادہ داد و تحسین ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کتنا سن رہا ہے، بس جتنا منہمک رہیں گے آپ اتنی باتیں پہنچتی رہیں گی۔ اور آج کی گفتگو بڑی اہم ہے، اس لیے کہ آج کی گفتگو اگر اذہان میں محفوظ رہ گئی تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی تقاریر کی بنیاد ہے آج کی گفتگو پر۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں میں نے تحقیق کیا ہے، اس کے بعد یہ سارا میٹر تیار کیا ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہوں گے، مجھے علم ہے کہ انہوں نے اسی منبر سے ہمارے بھائی حیدر ضامن صاحب سے مختار نامہ سماعت کیا ہوگا، ان کا اپنا انداز تھا، میرا اپنا انداز ہے۔ آپ تقابل نہ کریں، تقابل اگر کریں گے ظاہر ہے کہ ہر ایک کا طرز گفتگو الگ ہوتا ہے، ان کا طرز خطابت کچھ مختلف تھا، وہ اپنے پیشے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر لے آتے تھے کہ وہ انہی کی انفرادیت اور انہی کا حصہ تھا۔ آپ تو صرف یہ سمجھ کے سنیں کہ ایک ایسی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ جو تحقیق کی ہوئی ہیں، اور جہاں اسے سنیں وہاں یہ سوچ کے بھی سنیں کہ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختار کسی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک جذبے کا نام ہے، اور وہ جذبہ ہر حسینی کے دل میں موجود ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، اس جذبے کو ہمیں بڑھانا ہے، اس جذبے کو ہمیں پروان چڑھانا ہے، اس لیے کہ ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ جب ہمارا امام پردے سے آ جائے گا تو ہم امام کی ہم رکاب ہو کر امام کی قیادت میں خون شہداء کا انتقام لیں گے۔ لہذا اس جذبے کو ٹھنڈا نہ ہونے دیجئے، مل کے ایک صلوات پڑھ دیں تو عرض کرتا ہوں آپ کے یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اسی لیے لوگ اس گفتگو سے کتراتے ہیں اور بہت زیادہ اس گفتگو کو نہیں کرتے کہ ایک تو یہ کنٹروورشل باتیں ہیں اس کے اندر، کہا صاحب ان لوگوں نے چونکہ یہ باتیں بیان نہیں کی ہیں، پتہ نہیں اب بیان کریں گے تو کیا باتیں ہو جائیں گی۔ دوسرے ذرا خوش گفتگو ہے،
لہذا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ مجلس چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ یہ چلنا جو ہے میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں، لیکن چلنا واللہ مجلس کا کیا ہے؟ اور مجلس کو مقبول ہونے کی سند دینے والے ہم اور آپ کون ہیں؟ مجلس تو وہ قبول ہے جو بارگاہ معصوم میں قبول ہو جائے۔ آپ کی درود کی آواز سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا زیادہ متوجہ ہو کے سن رہے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے بس بابا۔ تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کی روایات آ گئی۔ انہوں نے کہا صاحب جب پیغمبر اکرم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، ساتھ میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے، تو ایسے میں جب بالکل درمیان میں پہنچیں گے پل صراط کے، تو دوزخ سے ایک شخص آواز دے گا، اے مولا مجھے دوزخ کے اندر ڈال دیا گیا ہے، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ تو نبی کہیں گے کہ اے حسین یہ مختار ہے، اس کا جواب دو اس کی آواز کا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین جھپٹیں گے عقاب کی طرح، اور عقاب کی طرح جھپٹ کے اسے دوزخ سے نکال لیں گے۔ اس وقت جو روایت ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اس وقت جسم تو سیاہ ہوگا پورا، لیکن اگر دل دیکھا جائے تو دل کے اندر محبت اہل بیت موجود ہوگی۔ دیکھیے پہلی بات تو خود ہی نفی ہو گئی یہاں پہ، جس دل میں محبت اہل بیت ہو وہ دوزخ کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان ساری روایات پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے، سارے جواب آئیں گے انشاءاللہ، یہ الزامات کیسے آ گئے، ان کی حقیقت کیا ہے، مگر آج کی تقریر میں صرف تعارف ہے چونکہ، لہذا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جناب مختار کی شخصیت کیا ہے، اور دوسرے حوالوں سے نہیں، معصومین کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مختار اس بہادر باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے یہ الزام کیوں لگے یہ بھی آپ سن لیں گے، کہ جس وقت دور خلافت ثانی میں فتح ایران اور عراق کے لیے فوجیں ترتیب دی جانے لگی کہ کون ہے جو جائے گا جا کے وہاں پہ مقابلہ کرے گا، تو ایران کے اندر بہت بڑا بہادر تھا جس کا نام تھا رستم۔ آپ نے رستم کا نام سنا ہوگا، آج تاریخ کسی کو بھی کریڈٹ دے دے فتح ایران کا، لیکن رستم وہ تھا کہ جس کی وجہ سے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں پر جنگ کرنے کے لیے جائے۔ ایسے میں جب خلیفہ وقت نے اعلان کیا تو سب سے پہلے وہاں جانے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرنے والے کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، مختار کے والد گرامی، مختار کے باپ۔ انہوں نے اپنا نام لکھایا کہ میں جاؤں گا، اگر اسلام پر وقت ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے جنگ کی ضرورت ہے، شہادت کی ضرورت ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جنہوں نے آمادگی ظاہر کی اور انہی کی قیادت میں، انہی کی سرداری میں یہ جنگ ہوئی، جس جنگ کے اندر ان کی شہادت ہوئی، اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کا استعمال جنگ میں نہیں ہوا تھا۔ ہاتھیوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے یہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ جب ہاتھیوں کے لشکر نے حملہ کر دیا تو یہ وہ بہادر تھا کہ تلوار لے کر میدان میں کود پڑا، اور ہاتھیوں کے گروہ کے اندر جنگ کرتے ہوئے ایک ہاتھی کے پیر کے نیچے کچل کے ان کی شہادت ہوئی۔ جب شہادت ہوئی تو یہ وہ وقت تھا کہ ماں اپنی آنکھوں سے، مختار کی ماں اور ان کی زوجہ جن کا نام تاریخ نے دومت الحسنہ لکھا ہے، وہ کھڑی ہوئی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب شہادت ہوئی اور لوگوں نے پرسہ دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پرسہ نہ دو، میں بڑی خوش قسمت ہوں، اس لیے کہ میرے شوہر نے شہادت تو پائی ہے، مگر میرا شوہر وہ بہادر تھا کہ جس نے سینے پہ زخم تو کھایا ہے مگر پشت کے اوپر کوئی زخم نہیں کھایا۔ یہ ہے باپ کی منزلت، یہ ہے ماں کی منزلت۔ اب جناب مختار کی ولادت اس جنگ کے اندر، یہ بھی عرض کر دوں، اس جنگ کے اندر مختار نے بھی حصہ لیا، اور مختار، یہ جنگ ہے 13 ہجری میں، جناب مختار کی ولادت ہے 1 ہجری میں۔ 13 برس کا مختار تھا جس نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا، اور لکھا ہوا یہ ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے، وہ ان کے چچا بار بار انہیں پیچھے لے آتے تھے کہ تم ابھی کم سن ہو، اتنا آگے بڑھ کے حملہ نہ کرو، مگر وہ شجاعت تھی کہ بڑھے چلے جاتے تھے، آگے نکلے چلے جاتے تھے۔ 13 برس کے سن میں انہوں نے بھی حصہ لیا۔ ولادت کے لیے یہ ملتا ہے تاکہ عظمت ظاہر ہو جائے کہ کیا عظمت ہے مختار کی، یہ ملتا ہے کہ ان کے والد اپنی جوانی میں اس تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی ایسی خاتون مل جائے جو وفادار بھی ہو اور بہادر بھی ہو، مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا
بہت سے رشتے تھے، خاندان سے رشتے آتے تھے، یہ ٹھکرا دیتے تھے ہر رشتہ۔ ایک رات جب یہ سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو آواز دے رہی ہے، اور وہ آواز دے کے کہہ رہی ہے کہ جیسی خاتون کی تمہیں تلاش ہے وہ ساری خوبیاں دومۃ الحسنہ کے اندر موجود ہیں، تم ان سے عقد کر لو، ان سے شادی کر لو۔ جب یہ بیدار ہوئے تو اپنے بزرگوں کو جمع کیا اور بزرگوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، تو ایک بزرگ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ غیبی حکم ہے تمہارے لیے، اس کے اوپر عمل کرو۔ لہٰذا انہوں نے شادی کی مختار کی ماں سے، اور جب شادی کی اور جناب مختار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اب مادر مختار یہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور ہے جو خواب کے اندر آیا ہے، اور وہ آواز دے کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنہ مبارک ہو، تو ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی ہے کہ جو تاریخ میں شیر کے نام سے جانا جائے گا، جو تاریخ میں بڑا بہادر اور بڑا جری ہوگا۔ یہ بیدار ہوئی اور اس کے بعد جناب مختار کی ولادت ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم وہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جس سے یہ تعارف ہو جائے کہ معصومین نے مدح و ثنا کی ہے مختار کی یا مذمت کی ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات ہیں، صرف انہیں سمیٹ کے مجھے عرض کرنا ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ پیغمبر اکرم سے آغاز کرتے ہیں ہم۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کی شہادت کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ زار و قطار رو رہے ہیں، سینے کے اوپر آنسو گر رہے ہیں، اصحاب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بتا رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اصحاب بھی گریہ کر رہے ہیں، تو ایک صحابی نے تڑپ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا تو کیا اس ظلم کے جواب میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی؟ کہیں سے کوئی قاتل ایسے ہی کھلے گھومتے رہیں گے معاشرے کے اندر، ان قاتلوں کا کوئی انجام نہیں ہوگا؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے روتے روتے فرمایا کہ نہیں، اللہ قبیلہ بنی ثقیف سے ایک مرد کو پیدا کرے گا کہ جو میرے حسین کے قاتلوں سے ایسا انتقام لے گا، میں جملہ پہ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا انتقام لے گا کہ اس کے تلوار کی تلخی کافروں کی نسلوں میں باقی رہے گی۔ توجہ فرمائیں، ایسا انتقام لے گا کہ تلوار کی تلخی کافروں کی نسلوں میں باقی رہے گی۔ اب نسلوں میں یہ تلخی کیسے ہے یہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مگر یہ حدیث یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آئیے مولا کائنات کو دیکھتے ہیں۔ مولا کائنات کے لیے یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کا گزر ہو رہا ہے کوفے کی گلیوں سے، کہ ایک مرتبہ دیکھا چند بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، ان میں ایک خوبصورت بچہ جس کے بال سنہری ہیں شانوں کے اوپر لہرا رہے ہیں، مولا متوجہ ہوئے اس کی طرف، ایک مرتبہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اس بچے کو اٹھایا، اپنی آغوش میں بٹھا لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، زلفوں کے اندر اپنی انگلیوں سے کنگھا کیا، بڑی محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ اور اس کے بعد علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے کہنا شروع کیا، یا کیس یا کیس یا کیس۔ کیا مطلب؟ کیس کا مطلب زیرک، اے زیرک، اے ہوش مند، اے چالاک، اے صاحب بصیرت، یہ کہہ کے پیار کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کے کہا، اے مولا، اتنے بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں، کسی اور بچے کو آپ کی نگاہ انتخاب نے منتخب نہیں کیا، آخر اس بچے میں کیا خصوصیت ہے؟ تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا امام نے کہ اس بچے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ بچہ وہ ہے کہ جب میرے حسین کی شہادت ہو جائے گی تو شہادت حسین کے بعد حسین کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کرے گا اور 3,83,303 کو واصل نار کرے گا۔ اس تعداد کو سن کے بہت سے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اس میں ذرا سا اختلاف ہے، بعض جگہ دوسری تعداد ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تعداد جو ہے یہ کوئی تعجب کرنے والی تعداد نہیں ہے۔ کربلا میں کتنا لشکر تھا، کس نے تعاون کیا، کیسے انتقام ہوا، یہ ساری باتیں جب آئیں گی تو بالکل بات میچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، اس کے حق میں دعا کی،
اور دعا کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ ایک موقع ہے۔ اس کے بعد وہ موقع لیلۃ الحریر کے موقع پر جب مولا کائنات جاگے، بیدار ہوئے، صفین کے موقع پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس وقت شہادت امام حسین کا واقعہ بتایا، اور پھر کسی نے پوچھا کہ مولا اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا، معاشرہ کیا کرے گا، لوگ خاموش رہیں گے، سماج کیسا سماج ہو جائے گا؟ تو امام نے کہا نہیں، پورا سماج خاموش نہیں رہے گا، بلکہ ایک مرد پیدا ہوگا جس کی آواز میں وہ گھنگرج ہوگی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر روح انقلاب پیدا کر دے گا، اور وہ میرے حسین کا انتقام لے گا۔ اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے، امام علی تک بات آئی تو اب خود امام حسین علیہ السلام میدان کربلا، 10 محرم، روز عاشورہ، 2 مقامات ہیں کہ جہاں امام حسین نے مختار کو یاد کیا۔ شام اور کوفے والوں سے خطبہ دے رہے ہیں مولا، گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مجھے قتل کر دو گے، مگر قتل کرنے کے بعد کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم باقی رہ جاؤ گے؟ سنو۔ اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ہے پالنے والے، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تیرے نبی زادے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور جن کے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہونے والے، ان لوگوں کے اوپر قبیلہ بنی ثقیف کے اس لڑکے کو مسلط کر دے کہ جو ان سے گن گن کے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کا انتقام لے۔ یہ ایک موقع جہاں مولا نے یاد کیا۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت مجھے ملی، وہ یہ کہ جس وقت امام ذوالجناح سے زمین کی طرف آنے لگے، ہونٹ ہل رہے تھے، تو اس وقت کسی سننے والے نے سنا اور نقل کیا کہ امام عمر سعد کو آواز دے کے کہہ رہے تھے کہ یاد رکھ، تو مجھے قتل کر رہا ہے، تو نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، مگر تو بھی زیادہ دن باقی نہیں رہے گا، بلکہ تاریخ میں بہت جلدی وہ مرد پیدا ہونے والا ہے۔ یہاں پیدا ہونے والے سے مراد یہ نہیں کہ اب ولادت ہوگی، ولادت تو ہو چکی، لیکن یہ لفظیں ہیں، ایک ایسا شخص آنے والا ہے کہ جو زمین خدا کو تم پہ تنگ کر دے گا، اور اگر تم سانپ کے بل کے اندر بھی گھس جاؤ گے تو بال پکڑ کے تمہیں وہاں سے بھی نکالے گا اور میرے خون کا انتقام لے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اور ذرا سا آگے بڑھیے، امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کے تعلق سے دیکھیے آج کی گفتگو میں تو صرف تعارف ہے، اصل گفتگو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی اور 4 تقریروں میں آپ سنیں گے، مگر یہ گفتگو بڑی اہم اس لیے ہے کہ اسی کے اوپر باقی تقاریر کی بنیاد ہے۔ امام جن کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام کی اجازت نہیں تھی، ایک الزام یہ ہے کہ امام کی تائید حاصل نہیں تھی، امام کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ مختار تو امام مانتا ہی نہیں تھا امام زین العابدین کو، اس کی نظر میں تو جناب محمد حنفیہ امام تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب سنیے امام کے تعلق سے جو باتیں ہیں، امام کے تعلق سے مختلف چیزیں ہیں۔ یہ بات کہ اجازت نہیں تھی اسے میں آج بیان نہیں کر سکتا، ورنہ تو ربط ٹوٹ جائے گا، یہ کل سنیے گا آپ اجازت کیسے تھی۔ مگر اتنا سنیے کہ اگر معصوم کسی کے حق میں دعا کر دے، اگر معصوم کسی کے حق میں دعائے رحمت کرے تو پھر اس پر رحمت خدا نازل ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ اگر معصوم ہی کی دعا قبول نہ ہو تو ہم گناہگار بندے کس طرح ہاتھ اٹھائیں، ہم کس آس پہ ہاتھ اٹھائیں۔ امام کے لیے یہ ملتا ہے کہ امام کو پوچھنے والوں نے پوچھا مختار کے متعلق، جب بھی کوئی پوچھتا تھا تو امام کنارہ کر جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ کیوں جواب نہیں دیتے تھے؟ یہ جو کل میں آپ کو کوفے کے حالات بتاؤں گا تب پتہ چلے گا کہ کیوں جواب نہیں دیتے۔ مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ بار بار بے قرار ہو کے امام پوچھتے تھے، بے چین ہو کے پوچھتے تھے آنے والوں سے جو خبریں لے کے آتے تھے کوفے کی کہ یہ بتاؤ حرملہ بھی گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا، حرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا۔ آنے والا کہتا تھا مولا ابھی تو گرفتار نہیں ہوا، تو آپ دعا کرتے تھے اے پالنے والے مختار کی نصرت کر، حرملہ گرفتار ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ حرملہ گرفتار ہوا اور امام کو یہ خبر ملی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا ہے، تو امام نے ایک طویل شکر کا سجدہ کیا
اور طویل شکر کا سجدہ کرنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ آج میرے دل کو کچھ ٹھنڈک ملی۔ اس کے بعد وہ تاریخ کہ جسے 9 ربیع الاول کو آپ نے عید زہرا قرار دیا ہے، عید زہرا کا موقع وہ ہے کہ امام دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب ساتھ میں ہیں کہ اتنے میں ایک شخص کچھ تحفے لے کے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولا میں مختار کی طرف سے کچھ تحفے لے کے آیا ہوں۔ جہاں دوسری چیزیں تھی تحفے میں، وہاں سب سے آگے ایک تشت تھا جس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا، تشت کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تشت جیسے ہی لے کے امام کے قریب آیا، امام دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، شیرینی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، میٹھا کھانا چاہتے تھے کچھ، اس لیے کہ یہاں کا طریقہ یہ تھا کہ روز کھانے کے بعد، نہیں معاف کیجئے، امام میٹھا نہیں کھا رہے تھے لیکن دسترخوان کے اوپر شیرینی موجود تھی، اس لیے کہ جو اصحاب آتے تھے وہ شیرینی نوش فرماتے تھے، امام کے لیے نہیں ملتا کہ امام نے میٹھا کھایا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا، امام نے کہا کہ خان پوش کو الٹ دو، کپڑا ہٹا دو۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ابن زیاد کا کٹا ہوا سر ہے، عمر سعد کا سر ہے اور دوسرے سر ہیں۔ ان سروں کو دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے وہیں پر سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد کہا پالنے والے تو کتنا بزرگ ہے کہ تو نے ہمارے قاتلوں سے آج انتقام لے لیا، تو نے انتقام لے لیا۔ اس کے بعد دعا فرمائی کہ مختار کے اوپر رحمت نازل کر، اور اس کے بعد آپ نے حکم دے دیا کہ آج کربلا کا سوگ بڑھایا جائے گا۔ 5 برس کے بعد بیویوں کو تک یہ حکم پہنچا کہ آج سب بیویوں کو یہ حکم ہے، اہل بیت کے گھر میں آج چولہا روشن ہوگا، آج شیرینی پکے گی، آج سب بیویاں سوگ بڑھائیں گی، بالوں میں تیل لگائیں گی، کنگھی کریں گی۔ اور اس عید کو جسے آپ عید زہرا کہتے ہیں اور جس پر آپ اپنے سوگ کو ختم کرتے ہیں، اس عید زہرا کا بانی مختار ہے، مختار جس نے امام کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اب صرف اتنا سن لیجئے، ایک مومن کے دل کو جو ٹھنڈک پہنچائے، قبلہ یہاں پہ موجود ہے، ایک مومن کے دل کو جو ٹھنڈک پہنچائے، تو مومن کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ حدیث کے اندر دیکھیے۔ جب ایک مومن کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والا اتنا عظیم المرتبت ہے تو جس نے ایک معصوم کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہو، جس نے اس امام کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہو کہ جس نے 35 برس تک اپنے بابا پر گریہ کیا ہو، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ بس عزیزو، یہ ہے امام کی نظر میں مختار کی اہمیت۔ کہنے والے نے کہا مولا شیرینی موجود ہے دسترخوان کے اوپر، دسترخوان کے اوپر میٹھا موجود ہے، تو امام نے نگاہیں گڑائے گڑائے ان سروں کے اوپر جو کٹ کے آئے تھے کہا کہ کیا کوئی منظر اس منظر سے زیادہ شیریں بھی ہو سکتا ہے جو اس وقت میری نگاہوں کے آگے ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے تحفے قبول نہیں کیے، امام نے لوٹا دیا، امام نے کذاب کہا۔ ان کا جواب بھی مجھے آج نہیں دینا، آنے والی تقریروں میں خود ہی جواب آ جائے گا، لیکن ایک روایت پیش کرتا چلوں، اور وہ روایت بھی جناب ابو حمزہ سمالی سے ہے، جن کو امام نے دعا تعلیم فرمائی، جس دعا کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ نے تلاوت بھی کی ہوگی، مشہور دعا۔ جناب ابو حمزہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن، یہ امام کے بہت بڑا مرد فقیہ ہے، یہ آدمی تاریخ کا مرد فقیہ، مومن، امام کا جانثار، امام کا خاص صحابی۔ امام یہ بتاتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا تھا اور مکے کے بعد میں مدینہ امام کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ اب جو میں ایک دن امام کی خدمت میں آیا تو امام نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے ابو حمزہ، چاہتا ہوں کہ تمہیں سنا دوں۔ کہا مولا مجھ پر یہ کرم، بتائیے مولا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے رات خواب میں یہ دیکھا کہ میں جنت کے اندر ہوں، بڑی میری تواضع کی جا رہی ہے، بڑی چیزیں ہیں، ایک سے ایک نعمتیں جو میرے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور حوران جنت کا ایک گروہ ہے، جنت کی حوروں کا ایک گروہ ہے جو ایک حور کو دلہن بنا کے میرے سامنے لے کے آیا اور کہا کہ مولا یہ آپ کی خدمت میں آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا اور یہ میرا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ امام سے میں نے خواب سنا، میں چلا گیا واپس۔ جب میں اگلے سال واپس آیا حج کر کے، پھر وہی موقع تھا
تقریباً وہی دن تھے، تو امام کی آغوش میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا چاند جیسا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ابو حمزہ یاد ہے پچھلے سال میں نے تمہیں ایک خواب بتایا تھا؟ کہا ہاں مولا مجھے یاد ہے آپ نے خواب بتایا تھا۔ کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس دن میں نے یہ خواب دیکھا اس سے اگلے دن مختار نے ہمیں تحفے بھیجے، ان تحفوں میں ایک کنیز خدا تھی جسے خاص میرے لیے بھیجا گیا تھا، اس کنیز سے میں نے عقد کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کا نام زید ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ زید جن کی اولاد زیدی کہلاتی ہے آج، جناب زید۔ کیا فرمایا امام نے؟ اب یہ بتائیے کہ یہ امام نے خواب کیا دیکھا؟ خواب دیکھا تھا کہ اللہ کی طرف سے حوران جنت ایک حور کو دلہن بنا کے امام کی خدمت میں لا رہی ہیں۔ تعبیر کیا ہوئی؟ خواب دیکھا جنت کی ایک حور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، تعبیر یہ ہوئی کہ مختار نے کنیز کو بھیجا جسے امام نے اپنے عقد میں لے لیا، جس کے نتیجے میں جناب زید پیدا ہوئے۔ اب اندازہ لگائیے مختار کی عظمت کیا ہے اور کہاں امام نے تحفوں کو لوٹایا۔ اگر لوٹا دیا ہوتا تو اس کنیز کو قبول کیوں کرتے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آپ کی صلوات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے، مجھے گفتگو کو روک دینا چاہیے یہاں پر۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، امام کے لیے روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ امام اپنے گھر کے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کے کمرے میں جو ملاقات کا کمرہ ہے۔ کچھ اصحاب بھی موجود ہیں، امام کو حجام کا انتظار ہے تاکہ وہ بالوں کی اصلاح کر دے، اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے میں کوفے سے ایک ضعیف شخص آیا امام سے ملنے کے لیے آیا، ملاقات کی امام نے۔ اس شخص نے چاہا کہ امام کے ہاتھ کا بوسہ لے لے، جیسے ہی بوسہ لینا چاہا امام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ، اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو۔ تو بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ مولا اس کا نام ابو حکم ہے، یہ مختار کا بیٹا ہے، یہ مختار کا فرزند ہے۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا کر تو روایت کی لفظیں یہ ہے کہ امام جنہوں نے بوسہ دینے سے انکار کر دیا تھا، ہاتھ کا بوسہ نہیں لینے دیا تھا، وہ امام اپنے مقام سے اٹھے، چند قدم چلے، اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اسے اتنی زور سے اپنے قریب کیا کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ امام اسے اپنے اندر سما لینا چاہتے ہیں۔ اسے قریب لے کے آئے اور قریب لانے کے بعد بالکل اس مقام پر کہ جہاں امام بیٹھے ہوئے تھے اپنی ردا بچھا کے اس مقام پر بٹھایا۔ جب اس نے یہ محبت دیکھی تو ہمت بڑھی اور ہمت بڑھ کے کہا اے فرزند رسول، میرے باپ کے متعلق لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اور میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ کذاب کا بیٹا جا رہا ہے، یہ جھوٹے انسان کا بیٹا جا رہا ہے۔ مولا آپ بیان فرمائیے کہ میرا باپ کیسا تھا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ کہ جو تیرے باپ کو کذاب کہتے ہیں، وہ ناصر آل محمد تھا، ہم اہل بیت کا مددگار اور ناصر تھا، اور میں نے اپنے بابا سے یہ سنا ہے۔ دیکھیں عجیب بات، امام خود بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پہلی روایت بابا کی طرف سے کی تاکہ وہ اشکال جو امام کی طرف سے پھیلا دیا گیا ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ مصلحت معصوم ہے، یہ بصیرت معصوم ہے۔ میں نے اپنے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے گھروں کی مرمت اس پیسے سے ہوئی جو مختار نے ہمیں بھیجا تھا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے مختار ہمارا محسن ہے، مختار کا ہم پہ احسان ہے، اس لیے کہ اگر اس نے وہ دولت نہ بھیجی ہوتی تو ہمارے گھروں کی مرمت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہمارے گھر کی وہ بیویاں جو بیوہ ہو گئی تھیں ان کا عقد کیا گیا اس پیسے سے جو مختار نے بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ غلط کہتے ہیں وہ لوگ، اگر اب کوئی ایسا کہے تو تو اسے جواب دینا کہ
وہ میرا باپ نہ صرف یہ کہ سچا تھا بلکہ نیکیوں کی ہدایت کرنے والا تھا، نیکیوں کی طرف بلانے والا تھا۔ اور اس کے بعد امام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، اے پالنے والے مختار کی خدمت کو قبول کر لے، اس نے جو خدمت کی ہے ہمارے لیے اسے قبول کر لے اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ امام کی دعا جو موجود ہے۔ اس کے بعد اور ایک قدم آگے بڑھ جائیے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی خدمت میں آنے والا آیا ہے اور آگے کہہ رہا ہے مولا مختار نے جو انتقام لیا تو بیجا خون بہایا، بہت زیادہ قتال کیا، اتنی تلوار چلائی، اتنے قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سننا تھا تو ایک مرتبہ امام کے چہرے پر جلال آ گیا۔ بھائی خدا کی قسم لوگ حسین کو بھی اپنے باپ دادا جیسا سمجھتے تھے، جنہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین کے خون کی قیمت کیا ہے۔ کہا مولا بہت زیادہ خون بہایا۔ یہ سننا تھا کہ امام کے چہرے پر جلال آیا اور امام نے کہا کہ سن، اگر مختار مشرق سے لے کے مغرب تک قتل کرتا، مشرق سے لے کے مغرب تک قتل کرتا، تب بھی اس ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جسے قاتل نے انگوٹھی کے لیے امام کے ہاتھ سے جدا کر لیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سن، کہا مولا اس کا قدم کیسا تھا، اس کا قیام کرنا کتنا درست تھا؟ کہا وہ تو اس کی بات جانے دو، اگر ہم اہل بیت کے حق میں کوئی یہ روایت امام نے کی اپنے دادا سے کہ میرے دادا امام زین العابدین یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ظلم ہم پہ ہوا ہے اس ظلم کے نتیجے میں اگر کوئی حبشی غلام بھی ہمارا انتقام لینے کے لیے اٹھے تو ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ اس کا ساتھ دے۔ ہو گئی سند؟ اگر کس سے روایت ہے؟ امام معصوم سے، چوتھے امام سے، اور کس کے حوالے سے ہے؟ چھٹے امام کے، جو بیان فرمانا ہے کہ مجھ سے میرے بابا نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان ہم اہل بیت کے پہ ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے تو وہ حبشی غلام بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک پر واجب ہے کہ اس انتقام میں اس کا ساتھ دے۔ اب عزیزو اور ذرا سا میں آگے بڑھ جاؤں، جناب محمد حنفیہ، محمد حنفیہ سے مختار کا تعلق کیا ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر محمد حنفیہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ قاتلان حسین سب کو قتل کر دیا گیا تو ایک طویل سجدہ کیا آپ نے، اور سجدہ کرنے کے بعد وہی دعا جو امام نے فرمائی ہے وہی دعا مختار کے لیے، مختار کے حق میں فرمائی، اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا جس جملے کے لیے میں نے دہرایا اس بات کو۔ کہتے ہیں کہ مختار وہ شخص ہے، اپنے ایک صحابی سے مخاطب ہو کے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے بڑا طویل سجدہ کیا؟ کہا ہاں میں نے طویل سجدہ کیا، اور سنو مختار وہ شخص ہے کہ جس کا احسان پوری نسل عبد المطلب کے اوپر ہے، عبد المطلب کی پوری نسل پہ اس کا احسان ہے، اس لیے کہ اس نے میرے بزرگ بھائی کے خون کا انتقام لیا ہے۔ جناب محمد حنفیہ، علی کا بیٹا، علی کا وہ شیر بیٹا جس کی شجاعت کے واقعات تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد اب اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے، جناب عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے سمجھ گئے نا؟ مولا علی کے شاگرد، وہ شاگرد جنہوں نے درس قرآن لیا ہے مولا علی سے۔ جناب ابن عباس موجود ہیں ایک موقع کے اوپر، اور مصعب ابن زبیر کا بھائی عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر جب مصعب ابن زبیر نے قتل کر دیا جناب مختار کو اور خبر شہادت مدینے میں آئی اور مکے میں پہنچی تو عبداللہ ابن زبیر نے جناب عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آج ایک کذاب کا خاتمہ ہو گیا، ایک جھوٹا انسان آج قتل کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے رہے اور کہا کہ میں نہیں جانتا تم کس کا ذکر کر رہے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ تم کس کذاب کی بات کر رہے ہو۔ تو ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا
عبداللہ ابن زبیر نے کہ آپ کذاب کو نہیں جانتے؟ کذاب سے میری مراد مختار سے ہے۔ یہ سننا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر جانتے ہیں کتنا ظالم انسان ہے، اتنا ظالم انسان ہے کہ پوری اس کی حکومت ہے، اور اس کے ظلم کے طریقے کیا ہیں وہ کل بیان کروں گا۔ ایسے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ جناب عبداللہ ابن عباس کی شجاعت کی دلیل بھی ہے اور مختار کی حقانیت کی دلیل بھی ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہا مجھے نہیں معلوم کس کذاب کی بات کر رہے ہو، کہا کذاب سے میری مراد مختار ہے۔ تو ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ تو غلط کہتا ہے، تو غلط کہتا ہے، مختار کذاب نہیں ہے، بلکہ ہم اہل بیت کا عاشق اور ہمارا محسن ہے کہ جس نے اپنی جان لڑائی اور حکومت صرف اس لیے حاصل کی کہ وہ خون حسین کا انتقام لے سکے۔ اس کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد واقعاً انتقام لینا تھا جس کے لیے حکومت کو حاصل کرنا ضروری تھا۔ یہ چند وہ باتیں تھیں جو میں نے تاریخ سے بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس کے علاوہ علماء کی بھی ایک طویل فہرست ہے کہ جنہوں نے جناب مختار کو سند دی ہے۔ اگر میں وہاں جاؤں تو بات بہت طولانی ہو جائے گی، یہاں پر گفتگو کو اس سے آگے نہیں بڑھانا، بس اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جناب مختار کی شخصیت کیا ہے اور کتنے اس پہ پردے ڈالے گئے۔ ذرا ایک مل کے صلوات پڑھیں تو آگے عرض کرتا ہوں۔ کنفیوژن کیوں تاریخ میں پیدا ہوا؟ اس کے لیے علامہ امینی نے لکھا ہے، آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے کہ دو حکومتیں تھیں جو مختار کی مخالف تھیں، اور مختار کی نہیں، شیعوں کی مخالف تھیں۔ شیعہ یعنی حیدر کرار کی سخت مخالف حکومتیں، ایک بنی امیہ، دوسرے عبداللہ ابن زبیر۔ ان دو حکومتوں کی مخالفت کی وجہ سے اب اقدام تو ہو چکا جو مختار نے کر دیا، قتل تو کیا جا چکا، لیکن اب اس قتل کے نتیجے میں جو انتقام کی تحریک تھی وہ اور جڑیں پکڑنے لگی تھی۔ جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے اب لوگ کھل کے امام کا نام لینے لگے تھے، اب لوگ کھل کے بنی امیہ کو گالی دینے لگے تھے۔ لہذا ایک مظالم کا پورا باب ہے جو قائم کیا گیا، بڑے ظلم کیے گئے، اور ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کہی جانے لگی۔ وہ تو اپنے اوپر وحی کے آنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وحی پہ آنے کی بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے دراصل کہ جناب مختار، یہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جناب مختار کو جس وقت مولائے کائنات نے اپنی آغوش میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس وقت سے مختار کی ذہانت دوبالا ہو گئی، ان کی ذہانت اور بصیرت میں اضافہ ہو گیا، اور اپنی بصیرت کی وجہ سے وہ آنے والے وقت کی خبریں دے دیا کرتے تھے، وہ بتا دیتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہنے لگے کہ مختار کو علم غیب ہے۔ یہ مختار نے نہیں کہا، لوگوں نے کہا کہ علم غیب ہے، جس کا فائدہ اٹھا کے بنی امیہ نے یہ مشہور کر دیا کہ مختار تو یہ کہتا ہے مجھے غیب کی خبریں جبریل آ کے بتا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی اس طرح سے پیدا ہوئی، اور ساری غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوئیں وہ باتیں آئیں گی، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک سوال جو اکثر نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر مختار اپنے دعوے میں سچے تھے تو مختار جناب مسلم کی شہادت کے وقت کہاں تھے؟ کوفے کے اندر جب جناب مسلم پہنچے تو سب سے پہلے مسلم کا بڑھ کے استقبال کرنے والے کا نام مختار ہے، جس نے سب سے آگے بڑھ کے استقبال کیا، اور مختار کے گھر کو وہ حیثیت حاصل تھی کہ سارے شیعیان علی اس گھر کے اندر جمع تھے۔ کوفے کا وہ گھر کہ جہاں سب شیعوں کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، آگے کیا اقدام کرنا ہے، وہ مختار کا گھر تھا۔ تو پھر کیا سبب ہے کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، جناب مسلم کی لاش کی بے حرمتی ہو گئی، مگر مختار کہیں نظر نہیں آتے؟ مختار کہاں تھے؟ یہ بات بڑی اہم ہے جس سے بڑے
بڑا کنفیوژن جس نے تاریخ میں کریٹ کیا کہ اگر سچا چاہنے والا تھا تو اس وقت کیوں نہیں آیا. دیکھیے بس اس کے اوپر اگر یہاں پہ غور کر لیا تو اس کے لیے آئندہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور کل سے جو واقعات آئیں گے ان واقعات کے اندر وہ بھرپور چیزیں ہوں گی کہ جن سے آپ لطف اندوز ہوں گے. لیکن آج انٹروڈکشن کی حد تک یہ بات اور سن لیجئے. صرف ذرا مل کے ایک صلوات پہلے پڑھ دیں محمد والے. آج چونکہ سفر کی تکان بھی ہے اور مسلسل سفر ہے لہذا بہت طویل گفتگو نہ ہو شاید، لیکن کل سے مجھے یہ گزارش بھی آپ سے کرنا ہے کہ اگر آپ کو تیزی سے واقعات کو سننا ہے تو تھوڑا سا زیادہ وقت نکال کے آئیے گا. ہو سکتا ہے تقریریں لمبی ہوں، طویل تقریروں کے بغیر میں وہ میٹر آپ کو نہیں دے سکوں گا، وقت چونکہ کم ہے اور آج کی تقریر کے بعد صرف 4 ہی تقریر رہ جائیں گی. مگر ہاں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جناب مختار بڑے صاحب بصیرت تھے، بڑے دور اندیش تھے، اور دور اندیشی کی وجہ سے کوفے کے سارے حالات پر ان کی نظر تھی. ایک ایک لمحے کو بہت باریکی سے وہ دیکھ رہے تھے. لوگوں کا خط لکھنا، خط لکھ کے جناب امام حسین کو آنے کی دعوت دینا، مسلم کا وارد ہونا، جناب مسلم کے آنے کے بعد لوگوں کا استقبال کرنا، اور استقبال کرنے کے بعد وہ خفیہ باتیں جن کو جناب مسلم نہیں جانتے تھے اس لیے کہ وہ پردیسی تھے یہاں پر، لیکن مختار اسی کوفے کے اندر رہ رہے تھے، کوفے کی نس نس سے واقف تھے، کوفیوں کے مزاج کو جانتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ ان کوفیوں نے امام علی کے ساتھ کیسی دغا کی، ان کوفیوں نے امام حسن کے ساتھ کیسی دغا کی. لہذا مختار جانتے تھے کہ کوئی بھی لمحہ ایسا آ سکتا ہے. آج کتنا بدنام ہو گیا کوفہ. کیا جہاں کسی کو آپ نے بے وفا دیکھا آپ نے کہا کہ کہیں کوفے سے تو تعلق نہیں ہے. جہاں کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے مہمان کو بلا کے اس کی بے حرمتی کی آپ نے کہا ضرور کوفے کا رہنے والا ہے. لیکن کیا واقعی کوفہ ایسا ہی تھا؟ کوفی اتنے بدنام کیوں ہو گئے؟ کوفہ جسے مولا نے دارالخلافہ بنایا، مولا نے کیوں دارالخلافہ بنایا؟ کوفے کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ کوفے میں کون لوگ رہتے تھے؟ یہ باتیں کل کی تقریر میں عرض کروں گا، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ کوفے کے آل محمد پہ بڑے احسانات بھی ہیں، اس لیے کہ کوفیوں نے ایسے وقت میں امام کا ساتھ دیا ہے کہ جس وقت میں لوگ انحراف کر رہے تھے. کوفیوں نے بڑی شہادتیں ہیں جو پیش کی ہیں. خود امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے انصار میں ایک بڑی تعداد کوفیوں کی ہے. کوفیوں کے بڑے احسانات ہیں. جناب مسلم کے ساتھ تو 2 یا 3 ہی شہادتیں ہیں صرف کوفے کے اندر، لیکن اس کے علاوہ بڑے احسان ہیں کوفیوں کے. کوفی جنہوں نے کربلا کے اندر قربانی پیش کی، کوفی جنہوں نے جناب مختار کی قیادت میں انتقام لیا، کوفی جنہوں نے جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے نعرہ انقلاب پر لبیک کہا، اور جس وقت انہوں نے کہا کہ اب ہم شریک نہیں ہو سکے کربلا میں لہذا ہم قربانی اب پیش کریں گے، تو ان کی آواز پہ لبیک کہنے والی سب سے بڑی تعداد کوفے کی تھی، اور قبیلوں کے لوگ بھی تھے. پھر کیا سبب ہے کہ آج کوفی اتنے بدنام ہو گئے؟ دیکھیں سبب صرف ایک ہے، انسان سب کچھ اچھا کرے لیکن سب اچھا کرنے کے بعد اگر معصوم سے غداری کر جائے تو سارے کیے دھرے پر پانی پھر جاتا ہے. انہوں نے سب کچھ کیا لیکن اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جس کی وجہ سے ان کی روح جہاد سرد ہو گئی تھی. اب ان کے اندر لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا. کیوں حوصلہ نہیں تھا؟ دولت میں جہاں اچھائیاں ہیں، یقیناً دولت حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دولت اپنے ساتھ کچھ برائیاں لے کے آتی ہے. ان برائیوں میں ایک برائی یہ ہے کہ دولت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، دولت انسان کو لالچی بنا دیتی ہے. یہی کوفہ کہ جس نے امام علی کے ساتھ صفین اور جمل کے اندر ایسی جنگ کی کہ مولا نے تعریف بھی کی ان کی، اور پھر وہی امام تھے جو مذمت بھی کرتے ہوئے نظر آئے اپنے خطبوں کے اندر. وہ ساری باتیں مجھے عرض کرنا ہے. مختار سارے حالات کو دیکھ رہے تھے،
صاحب بصیرت تھے، دور اندیش تھے، لہذا مختار جانتے تھے یہ کوفی لائق اعتبار نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت مسلم کو دغا دے سکتے ہیں۔ لہذا جب یہ دیکھ لیا کہ یہاں کا حاکم کمزور پڑ رہا ہے اور اس حاکم کو بدلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کسی بھی وقت یزید کی فوج آ کے کوفے کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے، تو مختار، جن کے کوفے سے باہر دوسرے قبیلوں کے اندر بڑے تعلقات تھے، اس لیے کہ ان دوسرے قبیلوں کے اندر مختار کے شاگرد رہتے تھے، مختار بہت بڑے زمیندار تھے، ان کی بہت ساری کھیتیاں تھیں جو کوفے سے باہر تھیں، ان کھیتیوں کے اندر کام کرنے والے سارے مزدور وہ سب مختار کے عقیدت مند تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ جیسے ہی مختار نے یہ محسوس کیا کہ کوفہ شاید محفوظ نہ رہے مسلم کے لیے، مختار نے کوفہ چھوڑا، اور کوفہ چھوڑنے کے بعد ان بستیوں کے اندر جانا شروع کیا، ان بستیوں میں لوگوں سے تعلقات قائم کیے، لوگوں سے رابطہ کیا، انہیں بلایا، انہیں آواز دی کہ دیکھو مولا کا سفیر کوفے میں آ چکا ہے، کوفیوں کے مزاج کو میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے رہتے ہوئے کوفے میں سفیر حسین قتل کر دیا جائے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم آنے والے وقت میں کا سامنا کیسے کریں گے، ہم میدان محشر میں شہزادی کو کیسے منہ دکھائیں گے، لہذا تم سب تیار ہو جاؤ، کبھی بھی اگر ایسی ضرورت پڑی تو میں اپنا قاصد تم تک بھیجوں گا، جب میرا قاصد تم تک آئے تو فوراً اسلحے لے کے نکل پڑنا امام کی نصرت کے لیے۔ یہ سارے قبیلے، جن میں قبیلہ بنی شکور تھا، دوسرے قبیلے تھے، یہ سارے قبیلے امام کے چاہنے والے تھے، ان سب کو تیار کیا، وہ سب تیار ہو گئے، لیکن یہ لوگ آلات حرب و ضرب جنانا نہیں جانتے تھے، انہیں جنگ کرنا نہیں آتی تھی، تلوار کیسے چلائی جائے، کیسے روکی جائے، یہ تو کسان تھے، یہ تو مزدور تھے۔ مختار نے وہیں پر ٹھہر کے انہیں ٹریننگ دی، انہیں بتایا کہ کیسے تلوار چلائی جاتی ہے، کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے اگر فوجوں میں گھر جاؤ تو کیا عمل ہونا چاہیے، اگر حصار کے اندر کوفے کو گھیر لیا جائے تب ہم کیسے جائیں گے۔ یہ ساری ٹریننگ دینے کے بعد، فوج تیار کرنے کے بعد، جب مختار واپس پلٹے تو ابھی کوفے کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے کہ آنے والے سوار نے اطلاع دی کہ جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کو قتل کر دیا گیا تھا، مسلم کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ سنا گھوڑے سے گر پڑے مختار، اور گھوڑے سے گرنے کے بعد جو سپاہی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے ان سب کو آواز دے کے کہا کہ ہمیں آنے میں دیر ہو گئی، ہم نے آنے میں دیر کر دی۔ ان واقعات کو اور تفصیل سے بھی کچھ ریفرنسز کے ساتھ مجھے کل بیان کرنا ہے۔ ہم نے آنے میں دیر کر دی، اب تم سب کا اندر جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ابن زیاد یہاں پہ آ چکا ہے، ابن زیاد نے لوگوں کو خرید لیا ہے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ لوگ جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب بک گئے، لہٰذا اب ہمارا کوفے میں جانا مناسب نہیں ہوگا، تم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، میں پھر تمہیں آواز دوں گا، میں پھر تمہیں بلاؤں گا، میرے بلانے کے اوپر تم آنا۔ یہ کہنے کے بعد ان سب کو رخصت کر دیا اور مختار کوفے میں آ گئے۔ اب کوفے میں آنے کے بعد کے حالات کیا ہیں وہ کل سے مجھے بیان کرنا ہے، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر ساری اچھائیاں کرنے کے بعد ایک ذرا سا معصوم سے بغاوت کرے تو پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کوفی لا یوفی، کوفی اعتبار کرنے کے لائق نہیں ہے۔ عزیزو، یہی وہ کوفہ تھا کہ جہاں امام نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، یہی وہ کوفہ تھا کہ جس کے لیے امام علی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے تمہاری چند باتیں بہت پسند ہیں، ان باتوں میں یہ ہے کہ جب تم میدان میں ڈٹ جاتے ہو تو پھر اپنی طرف آنے والی تلواروں کو دیکھ کے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ میدان میں بڑھتے چلے جاتے ہو۔ اور اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب بھی میں تمہیں جہاد کے لیے کہتا ہوں کبھی تم کہتے ہو مولا ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، تھوڑے دن رک جائیے ذرا موسم سرد ہو جائے، اس کے بعد میں پھر تم سے کہتا ہوں تم کہتے ہو مولا سردی بہت زیادہ ہے، ذرا موسم کچھ گرم ہو جائے تب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور امام نے بڑا فصیح و بلیغ جملہ کہا کہ تم اس گرمی سے نہیں ڈر رہے، تم تلوار کی گرمی سے ڈرنے لگے ہو، اس لیے کہ تمہارے دل میں لالچ پیدا ہو گیا ہے، تمہارے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ یہی وہ کوفہ ہے اور یہی وہ کوفہ ہے
کہ جہاں علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا تھا اے کوفیوں لعنت ہے تمہارے اوپر۔ عزیزو کس زبان سے ان واقعات کو بیان کیا جائے؟ میں نے عرض کیا کہ آج چونکہ بہت طویل گفتگو کو بڑھانا نہیں تھا لہٰذا میں نے یہیں پر مختصر کر دیا، مگر ہاں اتنا سمجھ لیجئے ایک واقعہ صرف ایک روایت مصائب کی پڑھ کے مجھے بات کو تمام کرنا ہے، ذرا سا اگر آپ متوجہ ہو جائیں، مگر اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ گریہ جو امام نے کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام، جن کے آگے جب بھی پانی آیا پانی کو دیکھ کے گریہ کیا، پانی کو دیکھ کے گریہ کیا، اور کیسا گریہ کیا کہ 35 برس تک آپ کا امام روتا رہا۔ اور جب پوچھا جاتا تھا مولا اتنا گریہ کرنے کا سبب کیا ہے، جب کہنے والے نے کہا مولا آپ کب تک گریہ کیجیے گا، تو امام نے یہی تو جواب دیا تھا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، اے منہال یعقوب سے ایک یوسف بچھڑ گیا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی، ہمارے 18 یوسف کربلا میں بچھڑ گئے۔ تو کہنے والا چاہنے والا تھا کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، تو امام اور تڑپ گئے اور تڑپ کے کہا اے منہال تو نے پھر انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے مگر ماں بہنوں کا بازاروں میں بے مقنع چادر پھرایا جانا یہ تو میراث نہیں ہے۔ عزادارو جب یہ قافلہ کوفے سے روانہ ہوا تو کوفے سے جب دمشق کی طرف قافلہ چلا ہے، ابھی پہلی ہی منزل پہ قافلہ پہنچا ہوگا، طریقہ کیا تھا کہ جن عام شاہراہوں سے قافلے کو نہیں گزارا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہاں پہ چاہنے والوں کی بستیاں تھیں، یہ خطرہ تھا کہ اگر قافلہ وہاں سے گزرا تو وہ لوگ حملہ کر کے قیدیوں کو چھڑا نہ لیں، سروں کو ہم سے چھین نہ لیں، لہٰذا ایسے راستوں سے گزارا جاتا تھا کہ جہاں پر عام قافلے گزرا نہیں کرتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک راستہ وہ ہے جہاں پہ روز لوگ چلتے ہیں، لوگوں کے چلنے کی وجہ سے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، کنکریاں ہٹ جاتی ہیں، کانٹے الگ ہو جاتے ہیں، مگر ایک وہ راستہ کہ جو عام لوگوں کے چلنے کا راستہ نہ ہو، جہاں قافلے کو گزارا جا رہا ہو، اور سب سے آگے میرا امام ساربان قافلہ بنا ہوا، مہارے ناقہ پکڑے ہوئے، ارے پیروں کے اندر جب کانٹے لگتے تھے اور امام کی رفتار میں کچھ کمی آ جاتی تھی تو ظالم تازیانے مارتے تھے، کانٹوں کے اوپر گھسیٹتے تھے، اور امام شکر کے سجدے کرتا ہوا آگے بڑھتا تھا کہ ایک رات جب ایک جگہ تاریکی ہوئی، رات آنے کو ہوئی، تو ایک مرتبہ سردار قافلہ کے پاس آنے کے بعد سپاہیوں نے کہا اب ہمیں یہاں پہ کہیں قیام کرنا چاہیے، کہا دیکھو کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لو تاکہ رات میں ہم وہاں قیام کر لیں اور صبح کو پھر قافلہ روانہ ہوگا۔ لوگ تلاش میں نکلے تو پتہ چلا یہاں پہ ایک قلعہ ہے، ایک مضبوط قلعہ جس کی مالکہ کوئی خاتون ہے، کہا اس خاتون سے جا کے بات کرو اور اس سے کہو کہ ہم رات بھر قلعے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ سپاہی گئے، جا کے بات کی، کہا کہ ہم فوج کے سپاہی ہیں، حکومت کے سپاہی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ قیدی ہیں، ہم رات بھر کے لیے آسرا چاہتے ہیں، رات بھر ہمیں رکنے دو، صبح کو ہم چلے جائیں گے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں آسرا مل جائے گا، مگر تمہارے ساتھ کون قیدی ہیں؟ کہا تم چاہو تو قیدیوں کو دیکھ لو۔ اس بیوی نے قیدیوں کو دیکھا، کہا میں تمہیں رکنے کی اجازت تو دوں گی اپنے یہاں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کو صحن خانہ میں رکنا ہوگا مگر ان قیدیوں کو میں باہر نہ رکنے دوں گی، اس لیے کہ میں نے اس انداز کے قیدی نہیں دیکھے، میرے قلعے کے اندر بہت سے حجرے ہیں، ان قیدیوں کو کسی حجرے کے اندر ٹھہرا دینا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ان قیدیوں کو حجرے میں رکا دیا جائے گا۔ بس حجرے کے اندر جب قیدی آئے عزادارو اور اس خاتون کو اپنے حق میں اتنا مہربان دیکھا تو ایک مرتبہ وقت کا امام ہتھکڑیاں سنبھال کے خاتون کے پاس گیا اور جا کے کہا اے بی بی تو ہمارے حق میں بڑی مہربان ہے، تو نے اتنی مہربانی کی تو ایک مہربانی اور کر دے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ان لوگوں سے اتنی اجازت دلا دے کہ ہم رات بھر گریہ کر سکیں، ہم رات بھر رو سکیں۔ وہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے کیا تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے؟ کہا رونے کی اجازت؟ ارے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے تو پشت کے اوپر تازیانے پڑتے ہیں، پشت کے اوپر کوڑے پڑتے ہیں۔ کہا میں آپ کے لیے اجازت طلب کرتی ہوں۔ بی بی نے اجازت لی،
اگر رات بھر قیدیوں کو رونے دیا جائے کا اجازت ہے تو ایک مرتبہ پھر امام نے کہا کہ جب تو نے اتنی مہربانی کی تو ایک مہربانی اور کر دے، ان سے کہہ دے رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم دل بھر کے اپنے وارثوں کی زیارت کر سکیں۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے اجازت لی، رات بھر کے لیے سر قیدیوں کے حوالے کیے گئے۔ اب جو اہل حرم نے وارثوں کے سروں کو دیکھا تو ایک کوہرام بپا ہو گیا، کیا گریہ تھا، کیا مجلس تھی۔ ارے یہ بی بی باہر نکلنا چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، ہائے حسین۔ ارے حسین کا نام سنا، پلٹ کے آئی، ایک مرتبہ کہتی ہے یہ کون بی بی روئی، یہ کون بی بی روئی؟ سب نے زینب کی طرف اشارہ کیا کہ اے بیویوں تم سب کو رونے کی اجازت ہے مگر اس بی بی کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حسین کا نام لے کے روتی ہے، میرے آقا کا نام لے کے روتی ہے۔ امام نے کہا جا، میں وعدہ کرتا ہوں اب یہ بی بی حسین کا نام لے کے نہ روئے گی۔ یہ واپس پلٹی، ابھی چند قدم چلی تھی کہ پھر آواز آئی، ہائے عباس، ہائے عباس۔ عباس کا نام سنا، پھر پلٹ کے آئی، کہا کون رویا؟ لوگوں نے اشارہ کیا، یہ ام کلثوم کی آواز تھی۔ کہا اے بی بی عباس کا نام لے کے نہ رو۔ ارے یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دے کے کہا اے شیرین اتنا بتا دے کس کس کا نام لے کے رونے سے روکے گی؟ ارے اپنا نام سنا، زمین کے اوپر بیٹھ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، جب سے اس حال میں نے تمہیں دیکھا ہے، میرا دل ٹکڑے ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ کہے شیرین یاد ہے تم نے کسی کو مہمان بلانے کا وعدہ کیا تھا؟ کہے بی بی آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے اپنے آقا سے وعدہ لیا تھا، میرا آقا نے وعدہ کیا تھا۔ کہے شیرین اپنا وعدہ تو یاد رہا مگر مہمانوں کو بھول گئی، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے بی بی ایسا نہ کہو، بی بی ایسا نہ کہو، میں اور مہمانوں کو نہ پہچان سکوں، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، ارے شیرین زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا کیوں نہیں پہچانتی؟ ارے ایک مرتبہ چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، اے شیرین تو کہاں پہچان سکی؟ میں ہی زینب ہوں، وہ سامنے علی اکبر کا سر۔ اے شیرین ہم لٹ گئے، کربلا میں اماں کا چمن لٹ گیا، نانا کا گھر ویران ہو گیا، ہم پہ بڑے ظلم Say